دونوں ہاتھ خون سے لال ہو گئے تھے۔ اس کے سامنے وہ وجود آخری سانسیں لے رہا تھا۔ نہیں تانیہ، آنکھیں کھولو پلیز، وہ تڑپتے ہوئے بولا تھا۔ تانیہ کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ بھائی، اس نے اپنے سامنے بیٹھے اپنے جان سے عزیز بھائی کو دیکھا، جس نے ساری زندگی اسے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھا تھا۔ اسے بچا لیں، ایک دوسری تانیہ کو تباہ ہونے سے بچا لیں۔ وہ اکھڑی سانسوں کے دوران بمشکل کہہ سکی، کچھ نہیں بولو، بس ایمبولینس آ رہی ہے، میں تمہیں ہاسپٹل لے کے جاؤں گا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جنہیں وہ اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے ہوئے صاف کر رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خونم خون ہو گئے تھے۔ تانیہ کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نہیں بھائی، میرا وقت آ گیا ہے، پلیز آپ مجھ سے وعدہ کریں، میرے جانے کے بعد آپ اس کی حفاظت کریں گے نا؟ پلیز بھائی، آپ ایک دوسری تانیہ کی زندگی تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ وہ تڑپتی ہوئی چیخی تھی۔ اس کی قمیص کا دامن بہت تیزی سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کے سامنے بیٹھے اس کے بھائی کا دل بند ہو رہا تھا۔ اچھا بتاؤ مجھے، کس کی بات کر رہی ہو؟ اس نے تانیہ کو باتوں میں لگا کے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا۔ وہ میری دوست، بہت مشکل سے وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ کون ہے وہ تانیہ؟ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کے بھائی نے اس کا گال تھپ تھپایا۔ بھائی اسے بچا لیں، وہ اسے تباہ کر دیں گے، اس کا وہی حال کریں گے جو انہوں نے میرا کیا ہے، بلکہ وہ اس سے بھی بدتر حال کریں گے۔ آپ اسے بچا سکتے ہیں، میں جانتی ہوں، وہ میری دوست ہے۔ تانیہ کا سانس اکھڑنے لگا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ اس کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا تھا، چہرہ حد سے زیادہ سفید ہو گیا تھا اور اس شخص کو اپنی جان ہتھیلیوں سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تانیہ، جس نے بھی یہ کیا ہے اسے جان سے ماروں گا۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی سختی سے رگڑتے ہوئے اس بار بہت مضبوطی سے بولا تھا۔ آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ تانیہ کے سارے جسم میں تکلیف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کے زخم کے مقام سے خون نکلتا جا رہا تھا۔ وہ بہت مشکل تھوڑا سا اوپر اٹھی، پھر اس نے اپنے بھائی کے کان کے پاس جھکنا چاہا۔ بھائی، اسے بچا لیں۔ کون ہے وہ؟ اگلے ہی پل سوال ہوا۔ رمائزہ ہاشمی۔ اتنا کہتے ہوئے تانیہ کی سانسیں اٹکنے لگی۔ تانیہ آنکھیں کھولو، وہ چلایا تھا۔ تانیہ کے چہرے پہ ایک زخمی سی مسکراہٹ اپنی جھلک دکھا کے غائب ہو گئی۔ آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، خدا آپ جیسا بھائی ہر لڑکی کو عطا کرے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا جسم ساکت ہو گیا۔ وہ اپنے بھائی کی باہوں میں ہی جھول گئی۔ تانیہ آنکھیں کھولو، تانیہ آنکھیں کھولو نا پلیز، وہ چلایا تھا، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا۔ وہ درد کی شدت سے چلایا تھا، میں تمہارے قاتلوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ ان لوگوں کے لیے آسمان اور زمین تنگ نہ کی تو میں بھی تمہارا بھائی نہیں تانیہ، میری جان، میرا تم سے وعدہ ہے۔ درد کی شدت سے اس نے خود سے وعدہ کیا۔ اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر دے گا۔ وہ اب اس کے ساکت ہوتے وجود کو اپنی باہوں میں لیے زمین سے اٹھا، پھر اس کے ماتھے پہ لب رکھے اور پھر اس سنسان کھنڈر سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ ببل چباتی ہوئی کینٹین میں داخل ہوئی، پھر کرسی کھینچتے ہوئے بیٹھ گئی۔ زائرہ اور مائرہ نے مسکراہٹ ضبط کی، مگر سارا تو جلے ہوئے کوئلے کی مانند دہکتی ہوئی بیٹھی تھی۔ اس نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں سے اشارہ کیا کہ کیا ماجرا ہے۔ زارا نے مسکراہٹ دکھائی اور وہ سمجھ گئی کہ کیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ کچھ کہتی سارا پھٹ ہی پڑی۔ یاد آ گیا میڈم آپ کو کہ آج یونیورسٹی بھی جانا ہے؟ سارا کی بات سنتے ہوئے رمائزہ مسکرا پڑی۔ سوری یار، گھر میں فنکشن تھا تو بس اس لیے 2-4 چھٹیاں ایکسٹرا ہو گئیں۔ اس کی بات سنتے زارا اور مائرہ کے کہے بے ساختہ تھے اور سارا مزید تب گئی۔ ہائے، 2-4 چھٹیاں ایکسٹرا؟ تم پورے 2 ہفتے بعد آئی ہو۔ تمہارے بھائی کی شادی تھی یا پھر کوئی سوگ تھا جو 2 ہفتے تک تم نے یونیورسٹی کی شکل تک نہیں دیکھی؟ سارا کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ رمائزہ نے دانت نکالے۔ میں نے تو تم لوگوں کو انوائٹ کیا تھا، تم تینوں اپنی مرضی سے ہی شادی میں نہیں آئی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ اس بار مائرہ بولی، یار تمہیں پتہ تو ہے ایگزام سر پہ ہیں اور ہمارے پاس شادی دیکھنے کا ٹائم نہیں تھا۔ خیر تم بتاؤ کیسی رہی شادی؟ بہت اچھی تھی، رمائزہ چہکی تھی۔ اچھا شادی دیکھ آئیں، ہمیں ٹریٹ کون دے گا؟ زارا نے بھی اب گفتگو میں اپنی ٹانگ اڑائی تو وہ دونوں مسکرا پڑی۔ چلو یار، اس کا موڈ خراب ہے، تم لوگوں کو ٹریٹ دینے چلتی ہوں، اس کا موڈ بھی اچھا ہو جائے گا، اس نے سارا کو دیکھتے ہوئے کہا جو منہ موڑ چکی تھی۔ وہ دونوں تو فٹ سے اٹھ گئی، مگر سارا ویسی ہی بیٹھی تھی۔ چلو اب اٹھ بھی جاؤ ڈرامے باز، اس نے ہاتھ پکڑتے ہوئے سارا کو کھڑا کیا۔ میں تم سے ناراض ہوں، سارا نے ابھی بھی منہ پھلا رکھا تھا تو رمائزہ ہنس دی۔ تمہیں پتہ ہے تمہیں دیکھ کے مجھے تانیہ بہت یاد آتی ہے، وہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی۔
اس کی بات سنتے ان سب کے چہروں پہ ایک زخمی سی مسکراہٹ آئی۔ تمہارا ویسے تانیہ سے کوئی رابطہ ہوا ہے یا نہیں؟ اس بار زارا نے پوچھا۔ رمیزہ نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بہت سارے ماضی کے منظر ابھرے تھے۔ آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ تانیہ اس کی زندگی میں سب سے بہترین دوست تھی۔ ان دونوں نے سالوں ساتھ پڑھا تھا، مگر کچھ مہینے پہلے ہی اس نے اپنا ٹرانسفر دوسرے شہر کروا لیا تھا، کیونکہ اس کی فیملی دوسرے شہر شفٹ ہو گئی تھی۔ اس کے بعد اس کی کبھی تانیہ سے نہ کوئی بات ہوئی نہ ملاقات۔ اس نے 1-2 بار تانیہ کے گھر کے نمبر پہ فون کرنے کا ٹرائی کیا، مگر فون بند آتا تھا، اور اگر کبھی کبھار بیل جاتی تھی تو کوئی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا۔ چلو اٹھ بھی جاؤ، زارا کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ جلدی سے اپنی آنکھوں سے نکلتی نمی رگڑ کے صاف کر ڈالی۔ مجھے نہیں کھانا یہاں سے کھانا، اگر کھلانا ہے تو چلو کسی ریسٹورنٹ میں چلتے ہیں، سارا نے منہ بھلا کے کہا تھا۔ رمائزہ ہنس دی۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تمہاری خاطر تو سارا شہر بھی گھوم سکتے ہیں۔ وہ اگلے ہی پل سارا کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈالتے ہوئے بالکل دوستوں کی طرح چل پڑی۔ وہ دونوں ہنستی تھی۔ ان چاروں کا گروپ بہت اچھا تھا۔ ایک وقت میں تانیہ بھی ان کی دوست ہوا کرتی تھی، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ تانیہ اب اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ وہ ساری ریسٹورنٹس میں بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب اپنی مرضی کا کھانا آرڈر کر رہی تھیں۔ تم کیا لوگی؟ سارا نے رمائزہ سے پوچھا۔ ہمیشہ کی طرح 1 پلیٹ بریانی اور 1 پلیٹ سینڈوچ۔ رمائزہ نے مسکراہٹ ضبط کی تھی، مگر آج اس کا ساتھ لینے کے لیے، اس کی پلیٹ شیئر کرنے کے لیے تانیہ کہیں نہیں تھی۔ نہ جانے کیوں، لیکن آج اسے تانیہ کی بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ اڑ کے دوسرے شہر پہنچ جائے اور تانیہ سے ملے، لیکن تانیہ جانے سے پہلے اس سے ناراض تھی۔ ان کی ایک چھوٹی سی بات پہ لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ ناراضگی میں ہی چلی گئی، اور رمائزہ کو لگ رہا تھا کہ تانیہ ابھی بھی اس سے ناراض ہی ہے۔ بات اتنی بھی بڑی نہیں تھی جتنا بڑا اس نے ایشو بنا لیا تھا۔ اسے تانیہ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کیا پتہ اسی لیے اس کے گھر والے اس کا فون بھی نہیں اٹھاتے۔ اپنی سوچوں کے دوران انہوں نے کھانا کھایا، مگر آج وہ سوچ چکی تھی کہ گھر جا کے بھائی سے بات کرے گی کہ اسے تانیہ سے ملنا ہے اور تانیہ کا پتہ کروائے۔ آخر اس کا باپ شہر کا سب سے امیر شخص تھا، اور وہ اس ملک کی سیاست کو لیڈ کرنے کے لیے سیاست میں بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس کا بھائی اپنے باپ کے نقشے قدم پہ چل رہا تھا۔ سارے شہر میں اس کے بھائی کا ایک روب اور دبدبہ تھا، اور کچھ دن پہلے ہی اس کے بھائی کی شادی ہوئی تھی۔ وہ ریسٹورنٹ سے باہر نکل آئیں، مگر رمائزہ مسلسل تانیہ کو ہی سوچ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں آج اسے تانیہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، اور کیوں آ رہی تھی، اس کیوں کا جواب فی الحال رمائزہ کے پاس تو تھا نہیں۔ وہ سب گاڑی میں بیٹھ رہی تھیں۔ رمائزہ نے ہی گاڑی ڈرائیو کرنی تھی، اس لیے وہ گاڑی کی فرنٹ سیٹ کی طرف آئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی میں بیٹھتی، نہ جانے کہاں سے 3-4 مرد کالے لباس میں چہرے پہ ماسک پہنے آئے اور ان کی گاڑی کے آس پاس کھڑے ہو گئے۔ ایک نے گن رمائزہ کے ماتھے پہ رکھی، اور صدا کی ڈرپوک رمائزہ کی تو چیخیں نکل گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کون ہو تم لوگ؟ سارا نے کچھ غصے سے گرجتے ہوئے پوچھا۔ خبردار، خاموش، تم لوگوں کی آواز نہ نکلے ورنہ اس گن میں موجود ساری گولیاں تم چاروں کے آر پار ہو جائیں گی۔ ان میں سے ایک کچھ غصے سے دھاڑا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ زارا نے کچھ ہمت کرتے پوچھا۔ ہمیں صرف یہ لڑکی چاہیے، تم لوگوں سے کوئی دشمنی یا کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے خاموشی سے ایک سائڈ پہ ہٹ جاؤ۔ ان میں سے صرف ایک ہی بول رہا تھا، باقی تینوں خاموش کھڑے تھے۔ وہ ڈرتی ہوئی ایک سائڈ ہٹ گئی۔ اس سے پہلے کہ رمائزہ کچھ کہتی، ایک نے آگے بڑھ کے رمائزہ کے سر پہ گن کی پچھلی سائڈ ماری، تو رمائزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ اس کے بعد کیا ہوا کچھ یاد نہیں، پھر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی۔ 2 لوگ اسے اٹھا کر پاس کھڑی ایک وین میں لے گئے، اور باقی 2 ان تینوں کے سر پہ ہی کھڑے رہے۔ سارا انہیں غصے سے گھور رہی تھی۔ تم جانتے نہیں ہو اسے وہ کس کی بیٹی ہے اور کس کی بہن ہے۔ اس کا باپ اور بھائی تم لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ سارا نے بنا ڈرے بنا گھبرائے غصے سے کہا تھا۔ ان دونوں میں سے وہ کچھ زیادہ مضبوط تھی۔ وہ دونوں خاموش کھڑے رہے۔ جیسے ہی وین اسٹارٹ ہوئی، وہ دونوں بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ پھر وہ چاروں بیٹھے اور وین فراٹے بھرتی آگے نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد مائرہ اور زارا کے چہرے پہ پریشانی امڑ آئی۔ وہ رمائزہ کو کیوں لے گئے؟ ہم کیسے دوست ہیں، اسے روک کیوں نہیں پائے؟ زارا تو رونے ہی لگی تھی۔ فکر مت کرو، سفیان بھائی ان سب کو دیکھ لیں گے، سارا نے سنجیدگی سے کہا، اور جلدی سے سفیان بھائی کا نمبر ڈائل کیا۔ چوتھی بیل پہ فون اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد اس نے سارا واقعہ سفیان بھائی کو سنا دیا، جسے سنتے سفیان آنکھ بگولا ہو گیا۔ تم لوگ وہیں رکو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ ان تینوں کو سختی سے ہدایت کرتا ہوا سفیان جلدی سے گاڑی کی جانب بھاگا تھا۔ وین ایک سنسان سڑک پہ رکی ہوئی تھی۔ وہ ان چاروں کے سامنے کھڑا تھا۔ یار ہم لڑکی کو تو لے آئے ہیں، لیکن تم کیا کرو گے؟ ایک نے دوستانہ لہجے میں سوال پوچھا۔ میرے دماغ کے سارے کھانے بند ہیں فی الحال، میں کچھ نہیں جانتا۔
تم لوگ بس مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کے لیے وقت دو. تم لوگوں نے اسے میرے حوالے کر کے میری مدد کی ہے، اس کے لیے میں تم لوگوں کا شکر گزار ہوں. مگر فی الحال تم لوگ غائب ہو جاؤ، یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. اتنا کہتے وہ آگے بڑھا اور وین میں بے ہوش پڑی رمائزہ کا کندھا ہلایا، مگر شاید وہ ابھی تک بے ہوش تھی. تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ پیچھے پلٹا اور دھیمے لہجے میں چلایا. کچھ نہیں، مزاحمت نہ کرے اس لیے بس بے ہوش کر دیا، ان میں سے ایک بولا تھا، اور سامنے کھڑے اس 5ویں مرد کے چہرے پر غصے کے دبے دبے تاثرات نمایاں ہوئے. اسے اگر ایک خراش بھی آئی تو تم لوگوں کو میں یہیں زندہ زمین میں گاڑ دیتا. وہ چلایا تھا. اسے کیوں اتنا غصہ آیا تھا اسے معلوم نہیں تھا. پھر آگے بڑھتے رمائزہ کے وجود کو باہوں میں بھر لیا. پھر پاس کھڑی اپنی گاڑی تک آیا، فرنٹ ڈور کھولا، اسے وہاں بٹھایا، ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور گاڑی وہاں سے نکلتی چلی گئی. وہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا. آدھے گھنٹے میں ہی وہ شہر سے کافی دور نکل آیا تھا. ایک نظر چہرہ موڑے پاس بے ہوش پڑی رمائزہ پہ بھی ڈال رہا تھا. وہ خود نہیں جانتا تھا اس نے ایسا کیوں کیا. شاید دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا، لیکن فی الحال کے لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے. وہ جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا رمائزہ کا حرکت میں آنا نوٹ نہ کر سکا. رمائزہ نے اپنی آنکھیں کھولیں، کچھ دیر کے لیے خالی دماغ آس پاس دیکھتی رہی. پھر اس کی نظر پاس بیٹھے اس مرد پر گئی. وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا. 26 سالہ، کالی آنکھوں والا، سفید چہرہ جس پہ اس وقت سرخی چھائی ہوئی تھی، ہلکی سی بیئرڈ، کثرتی اور چوڑا سینہ. وہ جو کوئی بھی تھا مشرقی شہزادہ ہی لگ رہا تھا. وائٹ شرٹ اور بلو جینز میں سنجیدگی سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا. رمائزہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی. کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی. یہی سوچتے ہوئے اس نے بے اختیار ساتھ بیٹھے شخص کا بازو ہلایا تو وہ جو اپنی سوچوں میں الجھا ہوا تھا ایک دم سے چونک گیا. رمائزہ آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی. کیا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال پوچھا. نہیں محترمہ، یہ حقیقت ہے، سامنے بیٹھے شخص نے کچھ سختی سے کہا. رمائزہ حیران ہوئی. تم کون ہو؟ سنجیدگی سے سوال پوچھا. میرا نام داؤد میر ہے. وہ بھی اسی سنجیدگی سے بولا. داؤد میر؟ مگر جہاں تک میری معلومات ہے میں کسی داؤد میر کو نہیں جانتی. اور ہاں مجھے یاد آیا، مجھے تو کسی نے کڈنیپ کیا تھا. تو کہیں وہ تم تو نہیں؟ رمائزہ کافی مزے سے بولی، جیسے اسے مزہ آیا تھا. داؤد نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلے ہی پل رمائزہ کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی. واہ، کیا میں سچ میں اغوا ہو گئی ہوں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا. وہ ایکسائٹڈ ہوتی آس پاس دیکھ رہی تھی. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ایک بار پھر داؤد سے پوچھا. دیکھو رمائزہ، سکون سے بیٹھ جاؤ، مجھے ڈرائیونگ کرنے دو. وہ پہلے ہی بہت پریشان تھا، اوپر سے رمائزہ کی باتیں اسے مزید پریشان کر رہی تھیں. ہاں تو میں نے کون سا تمہارے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں؟ ڈرائیونگ کرتے رہو، ساتھ میں مجھ سے باتیں بھی کرو نا. ویسے تم کون ہو؟ کہیں میرے خفیہ عاشق تو نہیں ہو جو محبت ہونے پہ مجھے اغوا کر رہے ہو اور پھر مجھ سے زبردستی نکاح کرو گے؟ پھر میں آہستہ آہستہ تمہاری محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی. اس کی بات سنتے داؤد کا پیر لمحوں سے پہلے بریک پہ گیا. اس نے گاڑی روکی، حیرانی سے رمائزہ کو دیکھا. تم پاگل تو نہیں ہو؟ یہ سب کچھ کیا اول فول بولے جا رہی ہو؟ شدید جھنجھلاہٹ سے پوچھا. مجھے پتہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے، رمائزہ نے پرسکون ہو کے جواب دیا. کیوں پہلے بھی اغوا ہو چکی ہو؟ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کرتے اب طنز کیا. رمائزہ کا سر نفی میں ہلا. نہیں، یہ سب تو فینٹیسی میں ہوتا ہے، میں جانتی ہوں. وہ جتنی پرسکون اور خوش تھی داؤد اتنا ہی پریشان تھا. پہلی لڑکی دیکھی ہے جسے اپنے اغوا ہونے کی بھی خوشی ہو رہی ہے. وہ مزید جھنجھلا گیا. ارے تو کیوں نہیں ہوگی خوشی؟ جس کا کڈنیپر تم جیسا ہینڈسم ہو وہ تو خوشی خوشی ایسی قید میں آنا چاہے گی. وہ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی اس قدر ادا سے بولی تھی کہ کچھ پلوں کے لیے داؤد اس کے خوبصورت چہرے میں ہی کھو گیا. گہری بھوری آنکھیں، ان پہ کالی پلکوں کی جھالر، اس کا سفید دودھیا چہرہ اور خوبصورت نقوش، گال پہ پڑتا ڈمپل. 21 سالہ رمائزہ خوبصورتی اور حسن میں شاید سارے شہر کی لڑکیوں کو مات دے چکی تھی. رمائزہ نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آیا اور دوبارہ گاڑی کو سڑک پہ بھگانے لگا. سچ بتاؤ، تم پہلے کبھی اغوا ہوئی ہو؟ داؤد میر نے جھنجھلا کے پوچھا تھا. نہیں، یہ تجربہ کافی دلچسپ رہا، رمائزہ ہاشمی مزے سے بولی، جیسے وہ اغوا نہ ہوئی ہو بلکہ کسی تفریحی پارک میں آئی ہو. اس کے اطمینان پہ وہ اش اش کر اٹھا. تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ جانے کیا سوچ کے وہ پھر سے پوچھ بیٹھا. نہیں، بلکہ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اس نے پرسکون لہجے میں کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی. جبکہ اس عظیم الشان جواب پہ داؤد میر کا دل چاہا اپنے بال نوچ لے. وہ یہ کیسی بلا اپنے گلے میں ڈال بیٹھا تھا. وہ خاموشی سے دوبارہ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا. کچھ منٹ ہی گزرے تھے جب دوبارہ رمائزہ کی زبان میں کھجلی ہوئی. پیارے کڈنیپر، کچھ کھلا دو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے. اس نے ریسٹورنٹ میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا کیونکہ تب وہ پریشان تھی.
اب زیادہ بھوک لگ رہی تھی، کچھ کرو، وہ غصے سے گرجی تھی۔ داؤد نے پاس ہی ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روکی۔ جاؤ اب کچھ کھانے کو بھی لا دو۔ وہ 2 منٹ تک جب گاڑی میں ہی بیٹھا رہا تو وہ جھنجھلا کے بولی، ہاں تاکہ تم بھاگ جاؤ اور میرا مشن ادھورا رہ جائے۔ جس کام کے لیے تمہیں اغوا کیا ہے وہ کام تو کر لوں پہلے، سکون سے بیٹھی رہو۔ اسے سختی سے ڈانٹنے کے بعد وہ ویٹر کو آواز لگا چکا تھا، خود گاڑی سے باہر نہیں نکلا۔ ویٹر کو کھانے کا آرڈر پیک کرنے کا کہنے کے بعد رمائزہ کی جانب پلٹا، جو اسے کچا چبا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کڈنیپ تو کر لیا، اتنا بھی نہیں پتا کہ کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات، کیا ہے تمہارا مشن؟ میرے باپ یا بھائی کو بلیک میل کر کے پیسے نکلوانا؟ وہ اب جانچتی ہوئی نگاہوں سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ جب وقت آئے گا تب بتا دوں گا، فی الحال کچھ وقت کے لیے تمہیں ساری دنیا سے کٹ کے رہنا ہوگا۔ اچھی بچی بن کے رہو گی تو میں تمہارے ساتھ پیار سے ٹریٹ آؤں گا، ورنہ مجھے سختی کرنے پہ مجبور نہ کرنا۔ رمائزہ اس کی ساری بات سنتے مسکرا دی۔ میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں ڈیئر کڈنیپر، جب میرا بھائی مجھے ڈھونڈتا ہوا آئے گا تو تم کیسے میرے لیے میرے ہی بھائی سے فائٹ کرو گے، میرے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو جاؤ گے، تب وہ سین کتنا پیارا ہوگا۔ وہ چہکی تھی۔ داؤد کے حلق میں جیسے کڑوا بادام اٹک گیا۔ اتنے میں گاڑی کے شیشے پہ دستک ہوئی، آرڈر پکڑے، اس نے پیسے دیے، پھر وہ کھانے کا سامان رمائزہ کی طرف بڑھایا۔ رمائزہ نے بھی جھٹ سے پکڑ لیا۔ داؤد نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تم خواب بہت دیکھتی ہو، مگر افسوس تمہارا یہ خواب سچ نہیں ہوگا، داؤد سختی سے بولا تھا۔ دیکھتے ہیں۔ رمائزہ کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اب رمائزہ اسے بھولے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ کھانے کے سامنے فی الحال اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک اپارٹمنٹ کے باہر رکی۔ چلو اترو، سختی سے کہتے ہوئے وہ گاڑی سے اترا۔ وہ بھی اس کی تقلید میں اتر گئی۔ ویسے بھی صاف پتہ چل رہا تھا وہ اس کی کڈنیپنگ سے کچھ زیادہ خفا یا پریشان نہیں ہے، وہ تو بہت خوش تھی جیسے پکنک پہ آئی ہو۔ تو تم یہاں رہتے ہو؟ وہ اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہا تھا، وہ بھی اس کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ نہیں، ایک لفظی جواب آیا۔ رمائزہ حیران ہوئی۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ یہاں کافی سکون ہے، بہت اچھا ماحول ہے، مجھے تو یہ ایریا کافی اچھا لگا۔ وہ تعریف کر رہی تھی۔ تم سے کمپلیمنٹس پاس کرنے کے لیے نہیں پوچھا۔ داؤد پلٹا تھا اور کچھ غصے سے گرجا تھا۔ رمائزہ مسکرا پڑی۔ یہ تم ہر وقت چہرے پہ غصہ سجائے کیوں رہتے ہو؟ کیا بچپن سے ہی روڈ ہو یا پھر اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھتے ہوئے روڈ ہو جاتے ہو؟ اس کی بات پہ داؤد تپ ہی گیا تھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اسے شٹ اپ کال دیتے ہوئے وہ دوبارہ سے راہداری میں چلنے لگا۔ پھر مطلوبہ فلیٹ کے باہر پہنچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ چلو اندر۔ ایک سائڈ پہ ہٹ گیا۔ رمائزہ مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہوا، پھر دروازہ بند کیا۔ وہ بہت خوبصورت 2 کمروں پہ مشتمل فلیٹ تھا۔ رمائزہ کو بہت پسند آیا۔ وہ دونوں چلتے ہوئے لاؤنج تک آ چکے تھے۔ وہ آس پاس گھومتی ہوئی سارے فلیٹ کو دیکھ رہی تھی جب وہ لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کچھ دن تک تم یہیں رہو گی، کہیں بھی باہر نہیں نکلنا، تمہاری جان کو خطرہ ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اور رمائزہ نے حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ بھی اچانک ہی سنجیدہ ہوئی۔ وہ ابھی نہیں بتا سکتا، جتنا کہہ رہا ہوں بس اتنا کرو۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، لیکن میری نیت غلط نہیں ہے۔ میرا مقصد صرف تمہاری حفاظت کرنا تھا، اور یہاں پہ تم مکمل محفوظ رہو گی۔ کچن میں ہر چیز موجود ہے، جو بھی کھانے کو دل چاہے بنا سکتی ہو۔ اس کی بات سنتے رمائزہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب آئیں۔ اوہ ہیلو مسٹر، مجھے کچھ نہیں بنانا آتا۔ میرے گھر میں تو 20-30 نوکرانیاں سارے کام کرتی تھیں۔ اگر مجھے یہاں بند کرنا ہے تو کم از کم ایک موبائل، ایک آئی پیڈ، ایک لیپ ٹاپ اور ایک نوکرانی کا انتظام کروا دو، ورنہ میں یہاں 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکوں گی۔ رمائزہ کو بھی غصہ آ گیا۔ بھلا وہ کہاں خود اٹھ کے ایک گلاس پانی بھی نہیں پیتی تھی؟ آخر امیر باپ کی بیٹی تھی۔ وہ باحیا ضرور تھی مگر نخرہ اس میں کوٹ کوٹ کے بھرا تھا۔ داؤد کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے، اس نے کون سی مصیبت اپنے گلے ڈال دی تھی۔ دیکھو یہاں رہنا ہے، کھانا پینا ہے تو خود ہی کرنا ہوگا۔ اگر اپنی جان پیاری ہو تو سکون سے یہیں بیٹھی رہو، ورنہ وہ جو تمہیں جان سے مارنا چاہتے ہیں نا، تمہیں پاتال سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے۔ داؤد کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ اسے کیسے سمجھائے۔ رمائزہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لہجے میں کچھ تھا۔ مجھے کون مارنا چاہتا ہے؟ رمائزہ نے اگلا سوال پوچھا۔ میں نہیں جانتا، بس مجھے اتنا پتہ ہے کہ تم ان کے ٹارگٹ پہ ہو، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی اسے اپنی بات کیسے سمجھائے، اور رمائزہ ہنس دی۔ ارے واہ، پہلی بار تم جیسا گمنام فکر کرنے والا کڈنیپر دیکھا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، وہ میں آرڈر کر دوں گی۔ اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرے رہنے کے لیے کوئی انتظام بھی کیا ہے یا نہیں، اور مجھے کپڑے بھی چاہیے۔ وہ سکون سے اب اس کے سامنے والے صوفے پہ بیٹھی حکم چلا رہی تھی۔ داؤد حیرانی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہ گیا۔ کہیں سے نہیں لگ رہا کہ میں تمہیں کڈنیپ کر چکا ہوں۔ وہ حیران تھا۔ رمائزہ ہنس دی۔
ہاں بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میں نے تمہیں کڈنیپ کیا ہے. تمہارے چہرے پہ ایسی پریشانی ہے جیسے نہ جانے زندگی میں پہلی بار کسی کو کڈنیپ کیا ہو. وہ اس پہ چوٹ کر رہی تھی. داؤد دانت پیستا رہ گیا. یہ زندگی میں پہلی بار ہی ہے سمجھی. وہ صوفے سے اٹھ کے کھڑا ہوا. خیر میں تمہارے لیے کل آتے ہوئے کچھ کپڑے لے آؤں گا، اور میں تمہیں پہلی بار وارن کر رہا ہوں رمائزہ، اس فلیٹ سے باہر کہیں مت نکلنا. تمہاری بہتری اور بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے تمہارے باپ کی دولت میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ تمہاری خوبصورتی میں، اور نہ تم سے نکاح کرنے میں. وہ اس کی کہی باتیں اسے ہی لوٹا رہا تھا. اس بار رمائزہ دانت پیستی رہ گئی کیونکہ اس کے لہجے میں صاف طنز تھا. مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے، مگر فکر مت کرو، میرا بھائی سارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، لیکن مجھے ڈھونڈ کے ہی دم لے گا، کیونکہ تم جانتے نہیں ہو وہ سفیان ہاشمی ہے. اس نے بہت کچھ باور کروایا تھا. مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مجھے جو ٹھیک لگا میں نے وہ کیا، داؤد نے سختی سے کہا تھا. رمائزہ ایک دم خاموش ہو گئی. داؤد اس کے چہرے سے اندازہ لگا رہا تھا کہ اس نے داؤد کی بات پر یقین کیا یا نہیں. وہ صرف اپنی بہن تانیہ کے لیے اس کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہا تھا. مرنے سے پہلے تانیہ نے اس سے وعدہ لیا تھا، اور اسے اپنی بہن کی خاطر اب اس لڑکی کو محفوظ رکھنا تھا. وہ لوگ کبھی بھی کسی بھی وقت رمائزہ کو نقصان پہنچا سکتے تھے. پورے 2 مہینے بعد جا کر اس نے رمائزہ کے بارے میں ساری انفارمیشن نکالی تھی، تو تب اسے پتہ چلا تھا کہ رمائزہ اس شہر کے جانے مانے سیاستدان عثمان ہاشمی کی بیٹی ہے. کچھ گھنٹے کے بعد وہ فلیٹ سے باہر نکل گیا. مجھے بہت سارے کام ہیں، مجھے جانا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کوئی بھی آئے تو دروازہ نہیں کھولو گی. میرے پاس فلیٹ کی چابی ہے، میں خود ہی اندر آ جاؤں گا. اور ہاں، کل تمہارے لیے آتے ہوئے تمہاری ضرورت کی تمام چیزیں لے آؤں گا. اور جہاں تک رہی بات آئی پیڈ اور موبائل کی، تو وہ تمہارے لیے فی الحال بند ہے. اندر LCD لگی ہوئی ہے، جو دل چاہے وہاں پہ دیکھنا. اوکے، چلتا ہوں. وہ رمائزہ کو ہکا بکا چھوڑے فلیٹ سے باہر نکل گیا، اور رمائزہ خالی فلیٹ کو دیکھتی رہ گئی. کتنا بدتمیز تھا یہ، بس شکل سے ہی خوبصورت ہے. وہ اندر ہی اندر کلس رہی تھی. ویسے تو رمائزہ کو اپنی زندگی میں ایڈونچر کرنے کا بہت شوق تھا. رمائزہ شروع سے ہی ہنس مکھ خوش رہ کے زندگی جینے والی لڑکی تھی. وہ آئے روز کوئی نہ کوئی نیا پنگا کرتی رہتی تھی جس سے اس کی زندگی میں کچھ تھرل رہے. مگر کڈنیپ ہونا اس کی زندگی میں پہلا خاص ایڈونچر بننے والا تھا. وہ اٹھی اور اب کمروں کا جائزہ لے رہی تھی. کچن میں فی الحال کھانے کے لیے کھانا موجود تھا. اس کا کل تک کا گزارا ہو ہی جائے گا. یہ سوچتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوئی. کھانا وہ کھا چکی تھی، اب بس وہ صرف سونا چاہتی تھی. دوسری طرف وہ سارے اس وقت ہاشمی ہاؤس میں موجود تھے. سفیان جلے پیر کی بلی کی مانند چکر کاٹ رہا تھا. پچھلے 4 گھنٹوں سے اس نے سارے شہر کی پولیس کو دوڑا دیا تھا، مگر فی الحال ابھی تک رمائزہ کا کوئی بھی نام و نشان پتہ بھی نہیں چلا تھا. سارا، زارا اور مائرہ پاس ہی بیٹھی تھیں. سمجھ نہیں آ رہی آخر کس نے رمائزہ کے ساتھ یہ کیا. سفیان غصے سے گرج رہا تھا. وہ 4 سے 5 بار ان تینوں سے پوچھ چکا تھا، مگر وہ ان کڈنیپرز کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی سوائے ان کے حلیے کے. انہوں نے مکمل طور پہ کالے کپڑے پہن رکھے تھے. کپڑوں پہ کسی بھی قسم کا کوئی لوگو نہیں تھا. بہت سادے سے کپڑے تھے. ان کے چہرے ماسک سے کور تھے. سب کے ہاتھوں میں گن تھی. ان کے علاوہ لڑکیاں اور کچھ بھی نہیں جانتی تھیں. فکر مت کرو، جس نے بھی یہ کیا ہے اسے پکڑ ہی لیں گے. عثمان ہاشمی نے سفیان کو پرسکون کرنے کی کوشش کی، مگر سفیان پرسکون نہیں ہو سکا. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ڈیڈ، میری بہن کڈنیپ ہو گئی ہے. اس کا مطلب ایک اسکینڈل ہونا ہے، اور ہم اسکینڈل ابھی افورڈ نہیں کر سکتے ہیں. سارا کے چہرے پہ سوچ کے سائے تھے، جبکہ مائرہ اور زارا پریشان ہو رہی تھیں کیونکہ رمائزہ کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا تھا. 1 ہفتہ گزر گیا تھا. 1 ہفتے سے رمائزہ غائب تھی. وہ کہاں گئی؟ اسے زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ کوئی کچھ نہیں جان پایا. وہ تینوں بھی خاموش ہی تھیں. رمائزہ کے بنا انہیں ایک پل کے لیے بھی سکون چین نصیب نہیں ہو رہا تھا، اور سفیان کا میٹر پچھلے 1 ہفتے سے آسمان کو چھو رہا تھا. وہ رمائزہ سے کچھ اٹیچ تھا اور کچھ اس کی فکر بھی تھی، اس لیے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی. اسی وجہ سے پچھلے 1 ہفتے سے سفیان جوالے کی طرح بھرا ہوا بیٹھا تھا جو کسی بھی وقت پھوٹ سکتا تھا. اگر کسی کو پیسے چاہیے ہوتے تو ابھی تک کسی کا فون کیوں نہیں آیا؟ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید کسی نے رمائزہ کو پیسوں کے لیے اغوا کیا ہے، مگر کسی نے بھی فون نہیں کیا. ایک بار بھی رمائزہ کے لیے تاوان کی رقم نہیں مانگی. باقی سارا، زارا اور مائرہ چپ ہو چکی تھیں کیونکہ سختی سے سفیان نے انہیں منع کیا تھا کہ بس خاموش رہنا ہے. ان لوگوں نے یہی کہا تھا کہ رمائزہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ یونیورسٹی نہیں آ رہی. یونیورسٹی میں کوئی بہانہ لگانا ہی تھا. وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، ایک ہاتھ سے موبائل کان سے لگا رکھا تھا. یار میں نے اس گروپ کو ٹریک کر لیا ہے. فون کے اس پار داؤد کا ایک پولیس آفیسر دوست اسے بتا رہا تھا. کیا پتہ چلا؟ داؤد نے بے چینی سے پوچھا. خبر کچھ اچھی نہیں ہے. اس سارے ریکٹ کی جڑ تک میں پہنچ گیا ہوں، اور اس شخص کا نام سنتے تمہارے ہوش اڑ جائیں گے.
اس کے دوست نے کافی سنجیدگی سے کہا کہ داؤد حیران ہوا۔ یار اس طرح پہیلیوں میں باتیں مت بجھواؤ، مجھے بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ سنجیدہ تھا تو مقابل نے بھی سنجیدگی سے بتا دیا، مگر وہ نام سنتے ہوئے داؤد کے سر پہ دھڑا دھڑ آسمان پھٹ گیا۔ یقین نہیں ہوا کہ اس سارے ریکٹ کے پیچھے وہ بھی ہو سکتا تھا۔ آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے تانیہ کا چہرہ گھوما اور دوسرے ہی پل رمائزہ کا چہرہ گھوما۔ نفرت اور غصے کی لہر رگوں میں تیز ہوئی۔ میں تمہاری موت کا بدلہ ضرور لوں گا تانیہ، یہ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے۔ اتنا کہتے اس نے گاڑی کی سپیڈ کچھ تیز کی۔ اب وہ جلد سے جلد رمائزہ سے ملنا چاہتا تھا۔ اسے اس فلیٹ میں رہتے پورا ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ کبھی وہ بور ہو جاتی، کبھی اسے مزہ آنے لگتا۔ یہ زندگی بھی کافی انٹرسٹنگ تھی۔ کہاں وہ 20-30 نوکروں کی فوج کے درمیان رہتی تھی اور کہاں یہاں پہ ایک بھی نوکر نہیں تھا۔ وہ بور ہو رہی تھی۔ رات کے 8 بج گئے تھے۔ اس ٹائم تک تو روز 1 گھنٹے کے لیے داؤد فلیٹ میں آتا تھا، لیکن آج وہ نہیں آیا تھا۔ اب رمائزہ بور ہو رہی تھی۔ اس کی شرارتی رگ پھڑ پھڑائی۔ اس نے سامنے موجود کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا۔ داؤد نے صاف منع کیا تھا کہ اس کمرے کے علاوہ وہ گھر کے کسی بھی کونے میں جا سکتی ہے، مگر فلیٹ میں اسے اس کمرے میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اور اس کمرے میں ایسا کیا تھا، یہ جاننے کے لیے اب رمائزہ بے چین تھی۔ داؤد کون سا یہاں تھا؟ اسے کون سا پتہ چلے گا کہ وہ کمرے میں گئی یا نہیں گئی؟ وہ جانتی تھی کمرہ لاک نہیں تھا۔ اگر وہ چاہتا تو کمرہ لاک بھی کر سکتا تھا۔ یہ سوچتے ہوئے رمائزہ کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ آس پاس دیکھ رہی تھی۔ ایک دیوار پہ داؤد کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ وہ آگے بڑھی، ایک نظر اس کی اسٹڈی ٹیبل تک گئی۔ وہاں پہ کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ رمائزہ نے ہاتھ بڑھاتے کتابوں کو چھوا۔ کچھ دیر کتابیں الٹ پلٹ کیے دیکھتی رہی، پھر اچانک کسی کتاب سے کوئی فوٹو نکل کے زمین پہ گری۔ رمائزہ حیران ہوئی، جھک کے فوٹو کو اٹھایا، مگر جیسے ہی فوٹو کو سیدھا کیا، اگلے ہی پل اس کے سر پہ آسمان پھٹ گیا۔ وہ تانیہ اور داؤد کی فوٹو تھی۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے داؤد کا کان پکڑ رکھا تھا اور رمائزہ حیران رہ گئی۔ وہ یک ٹک اس فوٹو کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے سر پہ زمین آسمان ایک ساتھ گھومے تھے۔ تانیہ اور داؤد کا آپس میں کیا رشتہ تھا؟ تصویر دیکھنے سے تو کچھ خاص رشتہ ہی لگ رہا تھا۔ وہ فلیٹ کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو اسے رمائزہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ وہ حیران تھا۔ اس سے پہلے تو وہ اس کے کمرے کی جانب بڑھتا، اسے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا نظر آیا اور داؤد کے چہرے پہ غصے کے واضح تاثرات نمایاں ہوئے۔ وہ اپنے کمرے تک آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ غصے سے کچھ بولتا، دہلیز میں ہی رک گیا۔ سامنے ہی کھڑی وہ تصویر کو دیکھتی ہوئی پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہتا چلا جا رہا تھا۔ جیسے ہی داؤد کی نظر اس کے ہاتھ میں موجود تصویر پہ گئی، داؤد کے چہرے پہ پریشانی کے آثار ابھرے۔ وہ اس کے سر پہ جا کے کھڑا ہوا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سختی سے پوچھا، پھر نرمی سے اس کے ہاتھوں سے وہ فوٹو پکڑ لی۔ وہ ابھی تک حیرت سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تانیہ ہے نا، تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ رمائزہ نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کچھ غصے سے پوچھا۔ داؤد کے چہرے پہ تکلیف کے گہرے سائے تھے۔ بہن ہے میری۔ اس کے الفاظ رمائزہ کو ساکت کر گئے۔ وہ حیرانگی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ تمہاری بہن؟ وہ بے حد حیران تھی۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا، مگر اس نے تو کہا تھا کہ اس کا بھائی آؤٹ آف کنٹری ہوتا ہے۔ اسے اچانک تانیہ کی باتیں یاد آئیں۔ تانیہ نے بتایا تھا اس کا ایک بھائی ہے اور وہ بیرون ملک میں پڑھائی کے سلسلے میں گیا ہوا ہے۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں پڑھائی کے سلسلے میں دوسرے ملک گیا تھا، مگر 6 مہینے پہلے ہی واپس پاکستان آ گیا تھا۔ پھر مجھے اپنا بزنس شروع کرنا تھا، اس لیے دوسرے شہر میں زیادہ سہولیات تھیں، اس لیے میں تانیہ اور ابا کے ساتھ دوسرے شہر شفٹ ہو گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تانیہ کو یہاں سے یونیورسٹی چھوڑنی پڑی، لیکن میں نے اسے دوسری یونیورسٹی میں داخل کروا دیا تھا۔ داؤد ساری بات بتاتا خاموش ہو گیا۔ تانیہ کہاں ہے؟ کیسی ہے وہ؟ کتنا عرصہ ہو گیا میں نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے اور اس بار داؤد چاہ کے بھی اپنی آنکھوں کی نمی قابو نہ رکھ پایا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کی بات سن کے رمائزہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب نہیں ہے؟ کہاں ہے وہ؟ پلیز مجھے بتائیں نا، مجھے اس سے ملنا ہے۔ میرا مطلب ہے آپ تو اس کے بھائی ہیں نا، آپ کہیں گے تو مجھے معاف کر دے گی۔ وہ بے بسی سے رو پڑی تھی۔ نہ جانے کیوں لیکن تانیہ کے ذکر پہ ہی اسے رونا آ رہا تھا۔ داؤد بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ بے بسی سے اس کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلی۔ ابھی تک فوٹو داؤد نے اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ وہ باہر آ کے لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ وہ بھی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ تانیہ اب کبھی تم سے نہیں مل سکے گی رمائزہ، وہ بولا تو لہجہ بہت ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ رمائزہ کو اس کی بات خاک سمجھ میں نہ آئی۔ ایسے کیسے نہیں ملے گی مجھے پتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن میں اس سے معافی مانگ لوں گی نا۔ رمائزہ نے داؤد کو یقین دلانا چاہا۔ داؤد کی آنکھوں سے آنسو پھسلتے گالوں پہ بہہ گئے۔
اس نے چہرہ اٹھایا، رمائزہ کو دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس نے وہ الفاظ بہت سنگینی سے ادا کیے۔ تانیہ کی موت ہو چکی ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رمائزہ کے کانوں میں اترا تھا۔ وہ سن رہ گئی۔ یقین ہی نہیں ہوا کہ ابھی داؤد نے کیا کہا ہے۔ کتنی ہی دیر وہ سن رہی۔ داؤد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بہادر مرد ایک بار پھر رو پڑا تھا۔ وہ شل، حیران، ساکت، بے یقین تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بے یقینی سے پھٹی تھی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ ایک بار پھر سے آپ سے تم تک آ گئی تھی۔ وہ تانیہ کے بھائی کی عزت کرنا چاہتی تھی، اس لیے اسے آپ کہا تھا، مگر یہ شخص عزت کروانے کے قابل نہیں تھا۔ یہی سچ ہے رمائزہ، اس کی موت ہو چکی ہے۔ اتنا بتاتے ہوئے وہ بے ساختہ رو پڑا۔ اس کی سسکیاں سارے فلیٹ میں گونجنے لگیں۔ میری بہن نے میرے ہاتھوں میں جان دے دی۔ وہ رو رہا تھا اور رمائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد وہ اس سچ کو پروسیس کر پائی کہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ اس کی دوستی، اس کی دوست، سب کچھ مٹی تلے جا سویا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ مجھے جاننا ہے، اس کی موت کیسے ہوئی؟ اس نے خود کو بہادر بنانے کی کوشش کرتے ہوئے داؤد سے پوچھا۔ 2 ماہ پہلے اسے یونیورسٹی چھوڑ کے میں آفس گیا تھا۔ اس دن میں کچھ لیٹ ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی سے واپسی پہ کسی نے اسے کڈنیپ کر لیا۔ اس دن وہ لوکل ہی سے ہی گھر آ رہی تھی، مگر وہ ان لوگوں کو چکما دیتی بھاگ نکلی۔ وہ لوگ اسے کسی فارم ہاؤس پہ لے کے گئے تھے، مگر بھاگنے سے پہلے اس نے وہاں پہ ایک لڑکی کی فوٹو دیکھی تھی جس کے پیچھے اگلا ٹارگٹ لکھا تھا، اور وہ تمہاری فوٹو تھی۔ رمائزہ بے حد بے یقینی اور حیرانگی سے داؤد کو دیکھ رہی تھی۔ وہاں سڑک کے باہر چھوٹی سی ایک دکان پہ بنے ایک PCO سے اس نے مجھے فون کیا۔ اس نے دکاندار سے وہاں کا ایڈریس پوچھا، مجھے بتایا۔ میں وہاں فوراً بھاگا پہنچا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جب تک میں وہاں پہنچا وہ لوگ تانیہ کے پیچھے ہی تھے۔ شاید ان لوگوں نے تانیہ کو PCO سے فون کرتے دیکھ لیا تھا۔ تانیہ وہاں سے بھی بھاگ گئی تھی۔ وہ کوئی سنسان سا کھنڈر تھا۔ میں وہاں پہنچا، میں تانیہ کو بچا چکا تھا، وہ میرے پاس کھڑی تھی۔ وہ لوگ ہمارے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے تانیہ کو اپنے پیچھے کر رکھا تھا۔ میں نہیں جانتا ایک پل میں کیا ہوا۔ وہ لوگ تانیہ کو مجھ سے مانگ رہے تھے، مگر میں نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر اچانک ان میں سے کسی نے گولی چلا دی، لیکن وہ گولی مجھے نہیں لگی، وہ گولی تانیہ کو لگ گئی۔ وہ میرے سامنے آئی اور مجھ پہ آئی گولی خود کھا لی۔ وہ سب لوگ وہاں سے ڈرتے ہوئے بھاگ گئے اور میں تنہا رہ گیا۔ میں تانیہ کو بچا نہیں پایا، لیکن مرنے سے پہلے اس نے کہا تھا کہ ان لوگوں کا اگلا ٹارگٹ تم ہو، میں تمہیں بچا لوں۔ پورے 2 مہینے میں تمہیں ڈھونڈتا رہا۔ پھر 2 مہینے بعد مجھے پتہ چلا کہ تم کہاں رہتی ہو۔ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کروں، اس لیے میں نے تمہیں کڈنیپ کر لیا۔ وہ ساری بات بتاتا پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ کون تھے وہ لوگ؟ کس نے مارا تانیہ کو؟ وہ اسی بات میں اٹک گئی تھی۔ وہ لوگ ہیومن آرگن ریکٹ چلاتے تھے۔ لڑکیوں کو فری میڈیکل ٹیسٹ کے بہانے ان لوگوں کے سارے ٹیسٹ وہ لے لیتے تھے۔ پھر بلیک مارکیٹ میں جس کا آرگن جس کے ساتھ میچ ہوتا تھا اسی لڑکی کو وہ اغوا کر لیتے تھے، اور اس کا آرگن نکالنے کے بعد لڑکی کی لاش کو سمندر کنارے پھینک دیتے تھے، اور ان کی اگلی ٹارگٹ تم تھیں۔ الفاظ تھے کہ پگھلتا ہوا سیسا جو رمائزہ کے کانوں میں اترا تھا۔ اسے یاد آیا اس نے 2 مہینے پہلے اپنا ایک ٹیسٹ کروایا تھا۔ اس کا مطلب ان کی اگلی شکار رمائزہ ہونے والی تھی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ وہ دونوں رو رہے تھے، بس فرق اتنا تھا کہ اب داؤد بے آواز رو رہا تھا اور رمائزہ با آواز۔ وہ مجھ سے ناراض تھی، میں اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ مجھ سے ناراض ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ میں کیا کروں؟ میری دوست مجھے معاف کیے بنا چلی گئی، میں کیسے اس سے معافی مانگوں گی؟ یہ تم نے کیا کیا تانیہ؟ مجھے بچانے کے لیے اپنی موت کو دعوت دے دی۔ تم تو مرنے کے بعد بھی دوستی کا حق ادا کرنا نہیں بھولی، اور میں کیسی دوست تھی؟ تمہارا عطا پتہ ہی نہیں رکھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ سسک رہی تھی، وہ تڑپ رہی تھی، اور داؤد خاموش بیٹھا تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ مزید گزر گیا۔ وہ پچھلے 1 مہینے سے داؤد کے فلیٹ میں ہی تھی۔ داؤد روز آتا تھا، 1 گھنٹہ وہاں اس کے پاس رکتا تھا، اس کی ضرورت کی ہر چیز لاتا تھا۔ وہ جو کھانے کی فرمائش کرتی وہ لے آتا تھا، پھر واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ یہ اپارٹمنٹ اس نے تانیہ کے کہنے پہ ہی لیا تھا۔ تانیہ کو یہ اپارٹمنٹ بہت پسند تھا۔ اس 1 مہینے میں سفیان پاگلوں کی طرح رمائزہ کو ڈھونڈ رہا تھا، مگر ابھی تک رمائزہ کا کوئی بھی نام و نشان نہیں ملا تھا۔ وہ کچن میں کھڑی تھی اور اپنے لیے سموسے فرائی کر رہی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس نے کچھ تھوڑا بہت کھانا بنانا سیکھ ہی لیا تھا۔ اب تو اسے سفیان نے ایک موبائل بھی لا دیا تھا، اور اس نے زندگی میں ایسی حقیقت کو سنا تھا جس کے بعد رمائزہ کچھ بھی سننے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ 15 دن پہلے کا ذکر تھا جب اسے سفیان نے بتایا کہ اس ریکٹ کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا، اور یہ جاننے کے بعد رمائزہ کی آنکھوں میں بدلے کی آگ تھی۔
اسے بس ہر حال میں تانیہ کے قاتلوں سے بدلہ لینا تھا، چاہے اس کے سامنے مقابل کوئی بھی ہو۔ اسے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اسے لگا شاید داؤد آیا ہوگا۔ یہ عصر کا وقت تھا، اکثر اس ٹائم داؤد آتا تو نہیں تھا، لیکن وہ حیران ہوئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پہ اس کے ہونٹوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ اس 1 مہینے میں اس کی داؤد سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ گھنٹوں بیٹھ کے تانیہ کے بارے میں باتیں کرتے تھے، اور رمائزہ نے اس سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ تانیہ کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے میں داؤد کا ساتھ دے گی۔ اب وہ سموسوں کو پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ اچھا ہوا تم آ گئے مسٹر کڈنیپر، دیکھو آج میں نے پہلی بار کوکنگ کی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا، مگر سامنے کسی غیر کو دیکھتے ہوئے وہ حیران رہ گئی، اور اس سے زیادہ حیران تو اشفاق صاحب تھے۔ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو اپنی کوئی ضروری فائل لینے کے لیے فلیٹ میں آئے تھے، حیرانی سے فلیٹ میں ایک غیر لڑکی کو دیکھا، وہ بھی وہ لڑکی جسے وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے حیرانی سے پوچھا۔ انہیں دیکھتے ہوئے رمائزہ کے چہرے کا سارا خون نچڑ گیا۔ آپ کون ہیں؟ اس کے ہاتھوں سے پلیٹ چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ یہ تو میرا فلیٹ ہے بیٹا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ نرمی سے بات کر رہے تھے، مگر رمائزہ اندر تک کانپ سی گئی۔ وہ میرا نام رمائزہ ہے، میں وہ داؤد، وہ اتنا ہی کہہ سکی جب وہ درمیان میں ہی بول پڑے۔ کیا تمہیں داؤد لے کے آیا ہے؟ پتہ نہیں یہ لڑکا کیا کیا کرتا ہے۔ ان کے لہجے سے ہی وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ شاید وہ داؤد کے باپ تھے۔ آپ داؤد کے فادر ہیں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا، اور رمائزہ کو ایک نئی پریشانی نے آن گھیرا۔ ابا کے فون پہ وہ بھاگا فلیٹ میں داخل ہوا تھا، اور حیرانی سے سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں صوفے پہ رمائزہ پریشان سی دانت پہ دانت جمائے بیٹھی تھی، اور ایک سائیڈ پہ اشفاق صاحب کھڑے ٹہل رہے تھے۔ آؤ آؤ برخوردار، بس تم سے یہی امید رہ گئی تھی۔ ابا، ان کے لہجے میں غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کی کوشش کرتا، انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کروا دیا۔ بس اس سے زیادہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر لڑکی پسند آ گئی تھی، نکاح کرنا تھا تو مجھے بتا بھی سکتے تھے، لیکن نہیں، تم نے تو باپ کو نکاح نامے میں آٹوگراف دینے کے لائق بھی نہیں سمجھا۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ داؤد کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ داؤد نے حیرانی سے رمائزہ کو دیکھا، جو کان کو ہاتھ لگا رہی تھی اور لبوں سے سوری بول رہی تھی۔ اس نے یہ کہانی بنائی تھی۔ داؤد نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا۔ تم دونوں صبح ہونے سے پہلے اپنے نکاح نامے کے ساتھ گھر پہ پہنچو۔ یہ کس طرح سے چھپ کے فلیٹ میں رہ رہے ہو؟ نکاح ہی کیا ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا جو اس طرح چھپتے پھر رہے ہو؟ سختی سے کہتے اشفاق صاحب بنا داؤد کی کوئی بات سنے فلیٹ سے باہر نکل گئے۔ اس نے حیرانی سے رمائزہ کو دیکھا۔ یہ کیا بکواس کی تم نے ابا سے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں کیا کرتی، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اوپر سے وہ مجھے پہچان گئے تھے کہ میں عثمان ہاشمی کی بیٹی ہوں، اسی لیے کہانی بنا دی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور تم نے مجھ سے نکاح کر لیا ہے۔ اب میں کیا کہتی کہ بنا کسی رشتے کے میں یہاں رہ رہی ہوں، تو وہ تم پہ الٹا گرجتے۔ رمائزہ نے صاف جھنڈی دکھاتے خود کو سارے میس میں سے باہر نکال لیا۔ اب کیا کریں گے؟ کہاں سے لے کے آئیں گے نقلی نکاح نامہ؟ تو تمہیں کس نے کہا نقلی نکاح نامہ لے کے آؤ؟ ہم اس جھوٹ کو سچ بنا لیتے۔ اس کی بات سنتے ہوئے داؤد حیران رہ گیا تھا۔ اسے رمائزہ کی دماغی حالت پہ شبہ ہوا تھا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ وہ چلایا تھا، مگر رمائزہ پرسکون تھی۔ بہت شوق تھا میری حفاظت کرنے کا، تانیہ کا وعدہ پورا کرنے کا، مجھے ہر برائی سے بچانے کا۔ تو اب تمہیں میری بات تو ماننی ہوگی۔ میں مزید تمہارے ساتھ بنا کسی رشتے کے نہیں رہوں گی۔ وہ بہت سنجیدہ تھی۔ چلو اسی وقت مجھ سے کر لو نکاح۔ اس کے لہجے کی سختی تھی کہ داؤد ایک دم خاموش ہو گیا، اور حیرانی کی بات یہ تھی کہ اگلے 1 گھنٹے بعد اس کے سامنے بیٹھا اس سے نکاح کر چکا تھا۔ رمائزہ کی باتوں کا اثر تھا کہ داؤد مان گیا۔ نکاح کے بعد وہ وہیں فلیٹ میں رک گیا۔ اب کوئی فائدہ نہیں تھا گھر جانے کا، جانتا تھا کہ ابا سے ڈانٹ پڑے گی۔ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس کے سامنے کھانے کا سامان رکھ رہی تھی۔ اس نے نیٹ سے دیکھتے کافی ڈشز سیکھ لی تھی۔ تم ایک بات بتاؤں؟ اس نے اچانک ہی داؤد کو مخاطب کیا۔ وہ حیران ہوا، پھر سوالیہ آئی برو چکائی، جیسے اسے بولنے کا موقع دیا ہو۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ کی اور میری کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی؟ وہ مسکرا رہی تھی، آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ کس بات پہ؟ داؤد نے بھی تجسس کے تحت پوچھ لیا۔ اس نے کہا تھا، تمہیں پتہ ہے تم بہت اچھی ہو رمائزہ، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں۔ رمائزہ اس کی بات سنتی ہنس پڑی تھی۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں بھی تمہیں اپنی بھابھی بنا لوں۔ رمائزہ کی بات سنتے تانیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ ہرگز نہیں، مجھے تمہارا بھائی بالکل پسند نہیں ہے۔ ایسے کرپٹ اور برے انسان سے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ تانیہ کی بات سنتے رمائزہ کے چہرے پہ ناگواری آئی تھی۔
میرا بھائی سیاست دان ضرور ہے مگر برا نہیں ہے۔ رمائزہ نے اپنے بھائی کی حمایت کرنی چاہی تھی۔ تم نہیں جانتی یہ سیاست دان کیسے ہوتے ہیں، اسی لیے تمہارے ساتھ میں بحث نہیں کرنا چاہتی۔ رمائزہ، تمہارا بھائی بہت برا ہے۔ جانے اسے رمائزہ کے بھائی میں ایسی کیا برائی نظر آئی تھی؟ اسی بات پر رمائزہ اور تانیہ کی بحث بڑھتی گئی اور بالآخر ایک جھگڑے میں تبدیل ہو گئی۔ تانیہ نے اس جھگڑے کو ختم کر دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ وہ بتا کے خاموش ہوئی تو داؤد سن رہ گیا۔ شاید اس نے میرے بھائی کی شکل دیکھتے ہوئے ہی یہ جان لیا تھا کہ میرا بھائی انسان نہیں ہے، ایک درندہ ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اسے 15 دن پہلے داؤد کی وہ بات یاد آئی جب داؤد نے اسے بتایا تھا کہ اس ریکٹ کو چلانے والا کوئی اور نہیں سفیان ہاشمی ہی تھا، مگر وہ صرف اس ریکٹ کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ چلانے کے لیے بہت سارے لوگ رکھے ہوئے تھے۔ شاید سفیان یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے گروہ کا شکار تم ہونے والی تھی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو برا کرتے ہیں ان کے ساتھ برا ہوتا ہے۔ اس کی ناک کے نیچے وہ اسی کی بہن کو اغوا کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ میں تم تک پہنچ گیا۔ داؤد کی بات پہ وہ مسکرائی تھی۔ ویسے تم بہت اچھے کڈنیپر ہو۔ اگر تم تانیہ کے بھائی نہ ہوتے تو تمہارا شکریہ ادا نہ کرتی، مگر تم تانیہ کے بھائی ہو تو میں تمہارا دل سے شکریہ ادا کر رہی ہوں۔ وہ مسکرائی تھی۔ داؤد نے حیرانی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی پیاری لگتی تھی۔ صرف تانیہ کا بھائی ہوں، تمہارا کچھ نہیں لگتا اب؟ اس نے تازہ ہوئے نکاح کی جانب اشارہ کرتے پوچھا تو مائرہ ہنس پڑی۔ ہرگز نہیں۔ اس کی بات سنتے وہ بھی ہنس دیا۔ یہ اگلی صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ وہ دونوں اب داؤد کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ راستے میں ہی رمائزہ نے زبردستی گاڑی رکوا دی۔ رکو، مجھے بھوک لگ رہی ہے، چلو کچھ کھانے چلتے ہیں۔ ریسٹورنٹ کو دیکھتے ہی بھوک لگتی ہے تمہیں؟ داؤد مسکراتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ دونوں ریسٹورنٹ کی جانب بڑھتے، نہ جانے کہاں سے 7-8 گارڈز آئے اور جلدی سے انہوں نے داؤد کو بازوؤں سے دبوچ لیا اور فوراً رمائزہ کو پیچھے کیا، جیسے اسے حفاظت دینے کی کوشش کی۔ اتنے میں سفیان بھی قریب آیا۔ جب وہ دونوں بلڈنگ سے باہر نکل رہے تھے، سفیان کے ایک گارڈ نے انہیں دیکھ لیا تھا اور وہ لوگ تب سے ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ سفیان کو بھی اطلاع کر دی گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو! رمائزہ چلا رہی تھی، مگر گارڈز اگلے ہی پل داؤد کو موقع دیے بنا اسے مارنا شروع کر چکے تھے، جسے دیکھتے رمائزہ کی چیخیں نکل گئیں۔ سفیان اس کے پاس آیا۔ رمائزہ، تم ٹھیک تو ہو؟ اس شخص کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں ہاتھ لگانے کی، تمہیں اغوا کرنے کی؟ وہ چلا رہا تھا، مگر رمائزہ نے اگلے ہی پل سفیان کو خود سے دور کیا۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا تو میں کہہ رہی ہوں چھوڑو انہیں۔ وہ بہت مشکل سے خود کو گارڈ سے چھڑواتی ہوئی آگے بڑھی اور جلدی سے داؤد کے پاس پہنچتے ہوئے اس نے گارڈز کو دور دھکیلا۔ وہ سارے ایک دم سے دور ہو گئے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ چیخی تھی۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھی اور داؤد کے سینے سے جا لگی کہ خود داؤد ساکت رہ گیا۔ وہ اتنی ایموشنل کیوں ہو گئی تھی؟ سب حیران ہوئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو رمائزہ؟ سفیان غصے سے بولا تھا۔ یہ بکواس نہیں ہے، یہ شخص میرا محافظ اور میرا شوہر ہے۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی اسے ہاتھ لگانے کی؟ وہ گارڈز کو دیکھ کے دھاڑی تھی۔ گارڈز خاموشی سے چہرہ جھکا گئے۔ تم نے شادی کر لی، وہ بھی اس شخص سے جو تمہیں اغوا کر کے لے گیا تھا؟ سفیان حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس شخص نے مجھے اغوا نہیں کیا، اس شخص نے مجھے آپ جیسے ظالم درندے سے بچایا ہے، اور آپ کو بھائی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ جانتے ہیں بھائی کیسے ہوتے ہیں؟ تو اس شخص کو دیکھیں۔ وہ داؤد کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، یہ شخص ایسا ہوتا ہے بھائی جو اپنی بہن سے کیا ایک وعدہ نبھانے کے لیے کسی بھی غیر لڑکی کو حفاظت دے۔ آپ سے اچھا تو داؤد میر ہے سفیان ہاشمی۔ وہ چلائی تھی اور سفیان کے سر پہ جیسے دھڑا دھڑ آسمان پھٹ رہا تھا۔ رمائزہ، یہ تم مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ آپ جیسے درندے سے اسی لہجے میں بات کی جاتی ہے۔ آپ کی وجہ سے تانیہ کی موت ہو گئی، میری جان سے عزیز دوست اس دنیا سے چلی گئی۔ اور سفیان ایک دم حیران رہ گیا۔ وہ اکثر سفیان سے تانیہ کا ذکر کرتی تھی اور وہ جانتا تھا کہ تانیہ اس کے لیے کیا ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کیا کیا ہے تانیہ کے ساتھ؟ سفیان نے نرمی سے پوچھا۔ داؤد کے دونوں ہاتھ بے ساختہ اس کی کمر کے گرد آئے تھے۔ وہ ابھی بھی داؤد کے حصار میں کھڑی تھی۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ آپ جیسا درندہ جو لڑکیوں کو اغوا کر کے بلیک مارکیٹ میں ہیومن ٹریفکنگ کا ریکٹ چلاتا ہے، اسے اتنا ہی نہیں پتا کہ اس کی اپنی بہن بھی ان کے نشانے پہ آ چکی ہے۔ اگر داؤد نے میری جان نہ بچائی ہوتی تو آپ کے وہ چمچے، ان کی اگلی شکار میں تھی۔ لیکن نہیں، آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ آپ خود بھی ایک بہن کے بھائی ہیں، یا پھر آپ دولت کے لالچ میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ آپ حلال اور حرام کی تمیز بھول گئے۔ پچھلے مہینے پہلے مجھے تانیہ نے کہا تھا کہ تمہارا بھائی بہت برا ہے، اور آج مجھے یقین ہو گیا کہ تم واقعی بہت برے انسان ہو سفیان ہاشمی۔ میری رگوں میں بھی وہی خون ہے جو تمہاری رگوں میں ہے۔ میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، تمہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے جیل میں بھجواؤں گی، تم سے تانیہ کی موت کا بدلہ لے کے رہوں گی،
اور خبردار اگر آج کے بعد تم نے میرے شوہر کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا نقصان پہنچانے کی، تم اس رمائزہ کو اپنے مقابل پاؤ گے۔ وہ چیختی چلاتی داؤد کا ہاتھ پکڑے جا چکی تھی اور سفیان تکلیف کی زیادتی سے گنگ رہ گیا۔ اسے واقعی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آدمی اس کی بہن کو ہی ٹارگٹ کریں گے۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میری بہن کو ٹارگٹ کرنے کی؟ بے وقوف انسانوں، ایک بار پہلے تصدیق تو کرتے کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ اپنے سامنے کھڑے آدمیوں کو دیکھ کے دھاڑا تھا، جو سارے کرسی پہ بندے تھے اور ان پہ کافی ستم کیا گیا تھا۔ سر، ہم نہیں جانتے تھے وہ آپ کی بہن ہوں گی۔ ایک نے زبان چلانے کی کوشش کی، پر اگلے ہی پل سفیان کے ہاتھ میں موجود گن سے ایک گولی نکلی اور سیدھا اس آدمی کے ماتھے کا نشانہ لے گئی۔ میری بہن پہ جو بری نظر ڈالے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ وہ بھی یہ سب کہہ ہی رہا تھا جب اچانک سائرن کی آواز چلنے لگی۔ نہ جانے کہاں سے پولیس اس کے خفیہ اڈے میں داخل ہوئی۔ اگلے ہی پل اس کے سارے آدمیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ سفیان نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی تھی، اس نے خود ہی سرنڈر کروا دیا تھا۔ پولیس نے اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی پہنائی۔ جب وہ باہر نکلا تو سامنے سڑک پہ ایک گاڑی کھڑی تھی اور وہ دونوں گاڑی کے پاس کھڑے تھے۔ رمائزہ کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ تھی۔ قیامت کے دن میں اپنی ماں اور اپنی دوست تانیہ دونوں کو فخر سے کہہ سکوں گی کہ میں نے غلط کا ساتھ نہیں دیا۔ میں سرخرو ہو گئی۔ کاش آپ میرے بھائی نہ ہوتے۔ خدا ہر بہن کو داؤد میر جیسا بھائی عطا کرے۔ آج کے بعد ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوگی۔ چلتی ہوں۔ اتنا کہتے وہ گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ داؤد نے ایک آخری نگاہ سفیان پہ ڈالی۔ اب پتہ چلا جب دوسروں کی بہنوں کی زندگیاں ان سے چھینتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ تم نے تو میری بہن کو مار کے مجھ سے دور کیا تھا، مگر تمہاری بہن جیتے جی تمہارے لیے خود کو مار چکی ہے۔ داؤد کے چہرے پہ ایک تمسخرانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ صرف رمائزہ کو حفاظت دینا چاہتا تھا، مگر یہ سب اس نے سوچا نہیں تھا۔ سفیان کو بے بس دیکھتے سکون محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بھی اپنی تانیہ کے لیے اتنا ہی بے بس ہوا تھا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ سنجیدگی سے ساتھ بیٹھی تھی۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ نے مرنے سے پہلے آخری بات کیا کہی تھی؟ اچانک ہی خاموش گاڑی میں داؤد کی آواز گونجی۔ تانیہ کے ذکر پہ رمائزہ حیران ہوئی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے بے حد بے چینی سے پوچھا۔ اس نے کہا تھا آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں، خدا ہر لڑکی کو آپ جیسا بھائی عطا کرے، اور آج تم بھی وہی بات کہہ رہی ہو۔ مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ آج میں تانیہ کی نظروں میں سرخرو ہو گیا۔ وہ مسکرایا تو رمائزہ بھی مسکرا پڑی۔ تم نے ثابت کر دیا تم بہترین دوست ہو۔ تم نے وفاداری نبھائی اور خون کے رشتے بھی چھوڑ دیے۔ وہ واقعی اس لڑکی کی جرت پہ حیران تھا۔ رمائزہ کچھ نہیں بولی، آنکھوں میں نمی آن ٹھہری۔ تم اچھے انسان ہو۔ میں نہیں جانتی مجھے کب تم سے محبت ہو گئی، لیکن بس تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے ایک بھی نوکر نہیں چاہیے۔ میں اتنی قابل ہو چکی ہوں کہ ہم دونوں کے لیے کھانا بنا سکتی ہوں اور ہمارے گھر کو اچھے سے چلا سکتی ہوں، اور انکل کا بالکل ویسے خیال رکھ سکتی ہوں جیسے تانیہ رکھتی تھی۔ میں تانیہ تو نہیں ہوں، لیکن اس کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش ضرور کروں گی۔ بات کے آخر تک اس کی آواز بھیگ گئی۔ داؤد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پہ سرخی چھائی۔ تمہیں پتہ ہے تانیہ نے اس کے بعد ایک بات اور کہی تھی۔ وہ حیران ہوئی۔ کیا کہا تھا؟ اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا۔ اس نے کہا تھا رمائزہ کو بھائی بچا لیں، وہ لوگ اسے جان سے مار دیں گے، اسے اپنی عزت بنا لیجیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ آپ کی بیوی بنے۔ میں نے ساری زندگی اسے اپنی بھابھی بنانے کا خواب دیکھا ہے۔ وعدہ کریں کہ آپ میرا یہ خواب پورا کریں گے۔ اس نے تانیہ کے الفاظ منوان دہرا دیے اور رمائزہ حیران رہ گئی۔ کیا واقعی ایسا تانیہ نے کہا تھا؟ وہ بے حد بے یقین تھی۔ داؤد نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تانیہ کی آخری خواہش کیا تھی؟ داؤد نے کندھے اچکائے۔ میں تمہاری زندگی میں محافظ کے طور پہ آنا چاہتا تھا، زبردستی شوہر بن کے مسلط نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ویسے بھی تانیہ سے کیا ایک وعدہ نبھانے کے لیے تمہاری زندگی تباہ نہیں کر سکتا تھا، مگر جب تم نے کہا کہ تمہیں ہر حال میں مجھ سے نکاح کرنا ہے تو میں مان گیا، کوئی مزاحمت نہیں کی۔ لیکن تمہیں جاننے کے بعد میں نے جانا رمائزہ تم بہت اچھی ہو۔ جب ان گارڈز نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تم کس طرح سے میری تکلیف پہ تڑپ اٹھی تھیں۔ میرے چہرے پہ ذرا سی چوٹ دیکھتے تمہیں کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ تم بے ساختہ میرے قریب ہوئیں، میرے سینے سے لگ گئی تھیں۔ تم مجھے پروٹیکٹ کر رہی تھیں جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ اینڈ وائی بٹ آئی ایم ڈیپلی ان لو وتھ یو۔ اتنا کہتے اس نے رمائزہ کے ہاتھ کو لبوں سے لگایا اور رمائزہ سر سے پیر تک بلش کر گئی۔ اب وہ دونوں واپس گھر جا رہے تھے، اس آشیانے کی طرف جو ان دونوں نے مل کے اب تعمیر کرنا تھا، اور دور کہیں شاید تانیہ کی روح کو سکون مل گیا تھا۔